اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں۔ باب کی ترکیب، یہ خبر ہے مبتدا معذوف کا ھذا باب۔ افشاء السلام مضاف الیہ مبتدا، من الاسلام یہ اس کا خبر ہے۔ اس باب کا پہلے باب کے ساتھ تعلق پہلے باب میں تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین، حق دین اسلام ہے، حق مذہب اسلام ہے۔ اور یہاں بھی افشاء السلام من الاسلام، یہاں بھی اسلام کا ذکر ہے، اس میں بھی اسلام کا ذکر تھا۔ یہ ہے دونوں بابوں کا آپس میں مناسبت۔ وقال عمار، عمار سے مراد عمار بن یاسر۔ صحابہ میں سے یہ وہ صحابی ہے کہ جس کا ماں بھی مسلمان اور اس کا باپ بھی مسلمان، ماں باپ دونوں مسلمان۔ یہ مقام تو صدیق اکبر کے بعد، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ماں باپ دونوں مسلمان ہیں۔ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اولیت عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمار کی والدہ سمیہ سب سے پہلا شہیدہ ہے کہ مکہ میں ابو جہل نے شہید کیا ہے، تو اسلام میں سب سے پہلے حضرت سمیہ شہید ہو گئی۔ ماں باپ بیٹے تینوں کو سخت ایذا تکلیف دی گئی۔ حضرت صہیب کو بھی اسی طرح، حضرت فقیہ اور حضرت بلال کو بھی۔ تو نبی علیہ السلام جب ان سے گزرتے، ان کو تکلیف دیا جا رہا تھا، تو فرماتے صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، ان تکلیفوں پر صبر کرو، تمہارا انجام جنت ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عمار کے ہاتھ پر نبی علیہ السلام سر پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی بنایا، ان کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈی بنا دی۔ نبی علیہ السلام فرمائے اقتدوا بحج عمار، عمار کی تم لوگ اقتداء کرو، ان کے سیرت کو اپناؤ۔ ملئ من الایمان الی اخمص قدمین، کہ عمار پاؤں کے ہتھیلی تک وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اولیت کا مقام بخشا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں مسجد بنایا، اس میں عبادت فرماتے تھے۔ باقی اسلام میں جو سب سے پہلے جو مسجد بنی گئی ہے وہ ہے مسجد قباء۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے بعد مدینے میں جب پہنچے تو سب سے پہلے مسجد قباء کا بنیاد رکھا، یعنی پہلا عمل نبی کا مسجد کے بعد دوسرا جمعے کی نماز۔ مسجد قباء سے روانہ ہو گئے وادی بنی سالم میں، وہاں جمعے کا وقت آ گیا، نبی علیہ السلام راستے میں چلتے ہوئے وہاں جمعے کا نماز ادا کی۔ 40 آدمی آپ کے ساتھ تھے، ایک قول 100 کا بھی ہے،
40 آدمی راستے میں چلتے ہوئے، سمجھا وہاں بنی سالم کے چند گھر اور کھجور کے باغات تھے، نہ بازار نہ اور کوئی چیز، کچھ بھی نہیں تھا کہ پہلا جمعہ اسلام میں کہ نبی علیہ السلام نے ادا کیا تو راستے میں چلتے ہوئے ادا کیا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کا یہ جمعہ صحیح تھا پڑھنا یا غلط؟ اب دیکھو، مخالفت کا بھی ایک حد ہوتا ہے، مخالفت بھی اتنا کرے آدمی کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے گنجائش ہو، کہ جمعے کی نماز کی مخالفت تو نبی علیہ السلام کا انکار کرو پھر اس جمعے سے، کہ نہ وہاں بازار ہے، سفر میں ہے، ابھی تک مدینہ کے شہر بھی نہیں پہنچے تھے۔ باقی ائمہ کرام نے جو شرائط لگائے ہیں وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، کہ وہ شرائط اس حالات کے وقت کے مطابق، باقی اصل جو جمعہ تو وہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ پڑھتے مرضی ہے تمہارے، نہ پڑھو، لیکن مخالفت قطعاً جائز نہیں ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام نبی علیہ السلام نے مسجد کی بنا، دوسرا کام جمعے کی نماز۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہ دو عمل ہے نبی علیہ السلام۔ بنیاد رکھنے کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد قباء کو تعمیر کی۔ تو اسلام میں سب سے پہلے مسجد کا تعمیر کرنے والا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام جہاد میں غزوات میں تشریف لے جاتے، جہاں بھی ٹھہرتے سب سے پہلے جائے نماز بناتے وہاں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو شاعر اللہ میں جمعہ بھی اہم اور مسجد بھی اہم۔ 93 سال یا 94 سال کل عمر ہے حضرت عمار بن یاسر۔ سنہ ہجری 37 میں جنگ صفین میں، صفین ایک جگہ ہے عراق میں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے دونوں کے جو فوجوں میں لڑائی ہوئی تو حضرت عمار حضرت علی کے لشکر میں فوج میں تھے، وہاں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے بھی پیشن گوئی کیا تھا، حضرت عمار کے لیے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، باغی جماعت آپ کو شہید کر لے گا۔ تو اس وجہ سے جس جماعت میں حضرت عمار ہوتے تو لوگ اسی کو سعادت سمجھتے کہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمایا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ 62 کل احادیث ہیں حضرت عمار۔ تو فرمایا کہ ثلاث من جمعہن، حضرت عمار فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ہیں، جس میں یہ 3 خصلتیں موجود ہو اس کا ایمان کامل ہوگا۔ یہ 3 خصلت تکمیل اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ہے۔ ثلاث من جمعہن، 3 خصلتیں ہیں جس میں یہ موجود ہو، جس میں پائے جائے۔ فقط جمع الایمان، اس نے اپنا ایمان کو کامل کر لیا۔ ان 3 خصلتوں پر عمل کیا، ان کو اپنایا، اس کا ایمان کامل۔ یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ ثلاثہ یہ مبتدا ہے، من جمعہن یہ اس کا خبر ہے۔ مبتدا کے لیے شرط ہے کہ وہ معرفہ ہو،
نکرہ مبتدا واقع نہیں ہوتا، معرفہ بھی شرط ہے اور ذات بھی شرط ہے کہ وصف مع ذات مبتدا بن سکتا ہے لیکن وصف نہیں بن سکتا، خاص صرف اس کے لیے وصف مع وہ ذات ہونا چاہیے۔ تو یہاں نکرہ مبتدا ہوا ہے تو یہ کیسے صحیح ہے، یہ سوال ہے۔ پہلے گزرا کہ ثلاث من کن فیہ، وہاں یہ ان میں توجیحات کی گئی کہ یہاں مضاف معذوف ہے یا مضاف الیہ معذوف ہے۔ یہاں عمدۃ القاری نے اس کو کوئی اس کے اندر کوئی اور تعویل نہیں کی کہ یہاں مضاف معذوف ہے یا مضاف الیہ، یہاں فرمایا کہ یہ نکرہ ہے، مقام مدح میں نکرہ بھی مبتدا واقع ہو جاتا ہے، جیسے طاعۃ خیر من معروف، طاعۃ خیر من معصیۃ، طاعۃ خیر من معصیۃ۔ فقط جمع الایمان، اس کا ایمان کامل۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ الانصاف من نفسک، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ انصاف کا معنی کہ دوسرے کا تم پر حق ہے اس کا حق دے دو، اپنے نفس کے ساتھ یہ انصاف۔ کسی کو تمہیں تکلیف ایذا دی ہے تو اپنے کو پیش کرو کہ وہ اپنا بدلہ لے لے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا جس کو میں نے تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی جس کا نام عکاشہ، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، فرمایا بدلہ لے لو۔ صحابی نے کہا کہ جس وقت آپ نے چھڑی ماری تو میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے کرتا مبارک اوپر کیا تو وہ چمٹ گئے، بغل میں لے لیا، مور نبوت پر بوسہ دیا اور کہا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو اسی لیے وہ اس صحابی کا جسم نبی علیہ السلام کے جسم پر لگے، اس پر آگ حرام ہے اس جسم کو جلائے۔ تو انصاف یہی ہے کہ تم خود دوسرے کو کہو کہ آؤ آپ مجھ پر حق ہے تو اپنا حق لے، تم خود دوسرے کا حق کو دیا کر۔ بات سمجھا یا نہیں؟ دوسرے کے حق کو چھیننا، غصب کرنا، یہ انصاف کے خلاف۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ اب تم بھی اپنے گریبان میں دیکھو، جس کا مدرسہ تم نے چھینا ہے واپس کر، اس کو توبہ کر۔ زمین چھینا ہے توبہ کر کے مسجد چھینا ہے دوسرے کا، توبہ کر کے واپس بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ اگر الزام لگایا ہے وہ اس کے لیے بھی توبہ کر۔ سمجھا گیا نا؟ کسی فلانے نے چھینا ہے، سمجھے؟ چھیننے والے کو تو نہیں کہتے ہیں، غصب کرنے والوں کو، دوسروں پر الزام لگا، یہ بھی توبہ کرو۔ سمجھا نا؟ بہت توبہ کرو، ناک سے لکیر کھینچو زمین پر توبہ کر کے۔ تو انصاف یہ ہے، بخاری پڑھانے والا بھی غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، بخاری پڑھاتا ہے۔ تو انصاف نفس کے ساتھ یہی ہے کہ دوسرے کا حق ہے اس کو خود ادا کرو، خود کہو کہ آؤ اپنا حق لے لو۔ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ۔ نمبر 2، سلام کی نشر و اشاعت کرنا۔ عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ، اللہ کے بغیر
جو بھی چیزیں ہیں اس کو عالم کہا جاتا ہے. عالم کا معنی ہے ما سوی اللہ، اللہ کے بغیر جو بھی ہے وہ عالم ہے. تو سلام کرنا عالم ما سوی اللہ جو مخلوقات ہے سب کے لیے. جیسے کہ پہلے یہ حدیث گزرا، اقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، گزرا ہے نا پہلے یہ حدیث، یاد ہے؟ نکال سکتے ہو کہاں گزرا؟ پیچھے دیکھو. تطعم الطعام، ایسے اسی سے ایسے صفحے میں اس طرف کے صفوں میں آ گیا نا. ہاں سمجھا گیا بھائی، یہ حدیث پہلے گزرا ہے، اس پر تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے، اس لیے اعادہ کی ابھی دوبارہ ضرورت نہیں. یہ وہاں بھی سوال جواب ادھر بھی ہو گیا کہ یہ عام ہے، معنی سب کو سلام کہنا چاہیے، تو پھر کافر بھی اس میں آ جاتا ہے، حالانکہ کافر کو سلام کہنا جائز نہیں. ادھر بھی جواب بتایا تھا کہ یہ عام مخصوص من البا ہے، یہ حدیث عام ہے، اس کے لیے مخصص وہ حدیث ہے کہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ کافروں کو سلام مت کہو، اگر وہ سلام کہے تم صرف علیکم جواب میں تم کہا کرو بس، کیونکہ کافر کا اعزاز جائز نہیں ہے. حقوق ادا کرنا وہ اور چیز ہے، سمجھا؟ اس کا حقوق کا تو آپ پابند ہو، لیکن اعزاز عزت کا پابند نہیں ہو، آپ اس کو عزت نہیں دے سکتے ہیں. عزت مسلمان کا ہے، اسلام کا ہے، ان کا عزت دینے میں اسلام کی توہین ہے. تو اسلام کا یہ سلام کا عام کرنا یہ بھی سمجھا نا، یہ کیا ہے؟ ایمان کے امور میں سے ہے، ایمان کے مکملات میں سے. والانفاق من الاقطار، اقطار یعنی احتیاجی کے وقت میں جب کہ آپ خود ہی ضرورت مند ہے، آپ اپنے ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا، خرچ کرنا، یہ بھی ایمان کے امور میں سے ہے، ایمان کے مکملات میں سے. جیسے قرآن کریم میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے بندے تو وہ ہے کہ وہ باوجود احتیاجی کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عید کی رات تھی، آپ کے پاس پیسے کچھ نہیں تھا، ایک آدمی نے 70 درہم دے دیا، ابھی تک وہ موجود تھے. ایک سائل آ گیا، سوال کیا تو 70 کا 70 آپ نے ان کی حاجت کو اپنے حاجت کے اوپر ترجیح دی. تو حاجت کے وقت میں خرچ کرنا دوسروں پر یہ ایمان کے مکملات میں سے ایسا عمل ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ علماء کا ہے جو اللہ والے عالم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے تھے. مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، بڑے ان کے خدمات. وہ عصر کا نماز تھا، مسجد کے دروازے پر آئے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، یا اپنا کپڑا مجھے دے دیں. واللہ عالم کو ان کو حاجت مند تھا، یا آزمایا تو چادر باندھ کر اسی جگہ کپڑے نکال کر اس کو دے دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے. تو عالم وہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، وہ نبی کے وارث.
والانفاق من اکثر. چلو بھائی. ہاں نہیں ہاں آج ٹھیک ہے, صحیح ہے کہ یہ حدثنا قتیبہ, یہ حدیث تو پہلے گزر چکی ہے, سمجھا نا, کہ تام علامات یہ پہلے گزرا ہے تفصیل اس میں. ہاں چلو آگے. ابن عباس رضی اللہ عنہ, اچھا کہاں کفران العشیر کفر دون کفر, اس سے پہلے ایمان کے امور کو ذکر کیا, اب یہاں سے ایمان کے ضد کو بیان کر رہا ہے. مشہور مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها تتبین الاشیاء بازدادها. اشیاء کا پہچان ضد سے ہوتا ہے, آدمی کا پہچان ضد سے ہوتا ہے, اس کا مقابل ہو. اندھوں میں کانابیر راجا, سارے اندھے ہوں تو ایک آنکھ والا تو ان کا پھر بادشاہ ہے, سمجھا یا نہیں؟ تو ایک عالم کی قابلیت آپ کو اس وقت معلوم ہوگا کہ دوسرا بھی عالم ہو. اب سارے ان پڑھ ہو تو ایک عالم ہو تو ویسے ہی وہ بادشاہ ہے کہ بابا یہ تو اس سے بڑھ کر کون ہے. جب اس کے مقابل میں بھی دوسرا ہو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اب کوئی بخاری پڑھانے والا نہ ہو تو آپ شیخ الحدیث بھی ہے, آپ محدث بھی ہے, اب سمجھا نا, جامع الکمالات ہے, اور بھی ہو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہے. سمجھا؟ تو پہلے ایمان کے امور کا بیان تھا, اب اس کے ضد کا بیان, ایمان کا ضد کفر ہے, اب اس کو بیان کر رہا ہے. کفر پر بھی تفصیل پہلے گزر چکا ہے کہ لغت میں کفر کا کیا معنی ہے, اصطلاح میں کیا معنی ہے, پھر اس کے اقسام ہے, انکار, جحود, عناد, نفاق, یہ اقسام پہلے تفصیل گزر چکا ہے, اس کو اعادہ نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا کہ کفر کے بھی جیسے امور کے ایمان کے امور ہے, اقسام ہے, اسی طرح کفر کے بھی اقسام ہے. ایک ہے کفر باللہ جو اسلام سے جو خارج ہے, دوسرا کفر باللہ نہیں ہے, کفر دون کفر, کفر باللہ سے وہ کم ہے, یعنی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ہوتا ہے. مثلا خاوند کا جو ہے حق ہے بیوی کے اوپر, اگر وہ اس کا ناشکری کرے گا تو یہ بھی کفر کہلاتا ہے, لیکن کفر باللہ نہیں, اسلام سے خارج نہیں ہوگا, گناہ گار. تو قرآن کریم میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. حافظ صاحبان یاد ہے یہ کہاں نکال سکتا ہو؟ نکالو قرآن میں نکالو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے. تو یہاں بھی کفر دون کفر مراد ہے, وہ گناہ گار ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوگا. نکال لے. ہاں شاباش. ہاں آگے پھر یہ تو ہے اب پہلے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آگے کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم ظالمون. اور تیسرا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو حکم ایک ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ پہلے فرمایا کافر ہے, پھر فرمایا وہ ظالم ہے, پھر فرمایا کہ وہ فاسق ہے. حکم تو ایک ہے کہ جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں کرے گا کہ وہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں, تو ظالمون, فاسقون اسی کی
تشریح ہے تو معلوم ہو گیا کہ پہلے سے بھی کافر مراد کفر باللہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے فرمایا کہ ظالمون چیز تو وہی ہے، دعویٰ ایک ہے نا، پھر فرمایا فاسقون، وہ اس کی تشریح ہے کہ پہلے مرتبہ میں جو کافرون فرمایا اس سے بھی مراد کفر باللہ نہیں ہے، کفر دون کفرن ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی بات سے آیا نہیں؟ وگرنہ تم حکم لگاؤ کہ سارے جو ہے کافر ہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ سمجھ میں؟ تو پاکستان میں بھی تو اسلامی قانون نافذ نہیں، تو ان حکمرانوں کو پھر آپ کافر کہیں گے؟ ٹھیک ہے، گناہ گار تو کہہ سکتے ہو ان کو کہ چلو یہ گناہ گار ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے پھر آپ کہیں کہ چلو یہ کافر ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ فلانا ہے۔ ایسے مفتی نہ بننا، ایسے فتویٰ نہ دینا، سمجھا؟ تو کفر دون کفر، کفر کے بھی درجات ہے، اعلیٰ کفر کفر باللہ ہے کہ اسلام سے خارج ہے، باقی گناہ ہوں، سمجھا نا؟ باقی گناہ ہیں، اسلام سے خارج نہیں۔ کفران العشیر، عشیر سے مراد خاوند، سمجھا؟ رفیق حیات، خاوند کا ناشکری یہ بھی کفر ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بیوی اسلام سے خارج، کفر دون کفر۔ فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہ عن ابی سعید، یاد رکھنا چاہیے، اچھی طریقے سے یاد رکھو۔ فیہ عن ابی سعید، یہاں سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے امام بخاری کا اس سے مقصد کہ اس حدیث کی ایک اور سند ہے، وہ سند ابو سعید خدری کا ہے، یہ بات ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھا کر یہاں کیا کس کا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا، ان ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی حدیث کی ایک اور سند ہے اور طریق ہے، وہ ابو سعید خدری کی ہے، یہ بتا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ حدیث بخاری شریف میں، یہاں کتاب الایمان میں آپ کے سامنے ہے، پھر کتاب العلم میں 2، کتاب الصلاۃ 3، باب صلاۃ الکسوف 4، عشرت النساء 5، بد الخلق 6، کل 6 جگہ یہ حدیث آئے گی۔ بات بھائی آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ بات کو سمجھا کر نبی علیہ السلام فرمایا اریت النار، مجھے آگ دکھایا گیا، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، کہ اکثر جہنم میں عورتیں ہیں، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ یہاں اب ایک یہ سوال وارد ہوگا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر دوسری حدیث ہے کہ ہر مرد کو 2 بیویاں مل جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ، اس میں ہے کہ جہنم میں، تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ پہلے جہنم میں سزا کاٹیں گی عورتیں، داخل ہوں گی تو جہنم میں تعداد زیادہ، پھر سزا بھگتنے کے بعد، کاٹنے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گی، پھر جنت میں تعداد زیادہ۔ اوقات جدا ہے، زمانہ جدا ہے، ایک زمانہ کثرت کا جہنم میں وہ پہلے، جنت والا وہ بعد۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے کہ 2 بیویاں، اس سے مراد حور ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جس عورت کی یکے بعد دیگر متعدد اگر خاوند ہو، ایک نکاح وہ خاوند مر گیا، پھر دوسرا موت کے وقت جس کے نکاح میں ہے جنت میں، پھر وہ اس خاوند کا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء. ایک توجیہ تو اس کا ہے کہ اس وقت تک جو عورتیں جہنم میں جہنمی عورتیں نبی علیہ السلام کو وہی دکھائے گئے. دوسرا یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے آخر تک جتنی بھی جہنم میں جانے والی ہے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائے گا. اچھا وجہ کیا ہے کہ عورتوں کا جہنم میں زیادہ جانے کا ہے؟ فرمایا یکفرنا. قیل صحابہ نے کہا یکفرن باللہ، یہ اللہ سے کے ساتھ ان کا کفر ہے، انکار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، خاوند کی یہ ناشکری کرتی ہیں، یہ کفر مراد ہے، اسلام سے خارج نہیں. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اس حدیث میں اختصار ہے. دوسرے میں یکفرن اللعن، لعنت کا لفظ کو یہ زیادہ استعمال کرتی ہے، کیونکہ لعنت کا لفظ کا استعمال کرنا کسی پر سمجھا جائے یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس آدمی پر لعنت کہہ سکتے ہو کہ جو کفر پر ہی مرا ہو، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یا جو کفر پر مرے گا جیسے کہ ابلیس، لعنت جائز ہے. قطعی نص جس کے جہنمی ہونے کے لیے نہ ہو تو اس پر لعنت کہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کفر پر لعنت ہو، کافروں پر لعنت ہو. متعین آپ کہیں کہ اس کافر پر لعنت ہو، یہ جائز نہیں، کہ ہو سکتا ہے آئندہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے ایمان کا، وہ ایمان لائے. متعین کفر جائز نہیں ہے کسی پر کہ آپ اس کو کافر کہیں. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ احتیاط کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ہر ایک کو سمجھانا آپ کہیں گے لعنت سے لعنت سے لعنت سے. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، خاوند کی نیکیوں کا یہ انکار کرتی ہے عورتیں. حدیث سے وہ تو مشکاۃ شریف میں پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی پر خاوند کا اتنا حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرتی. اتنا حق ہے. تو تم بھی پہلے بیویوں کو یہ حقوق سمجھاؤ نا، پھر وہ فرمان بردار رہے گی. تم پہلے تو ان کو سمجھاتے نہیں ہو کہ کیا خاوند میرا تجھ پر کتنا حق ہے، تو ایسے ڈنڈا اٹھاتے ہو، ہاں تو نافرمان ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، فلاں ہے. پہلے اس کو سمجھایا کرو. تم جمعرات کو جاتے ہو تو پھر وہ ذرا وہ دیکھے گی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے یا ایسے خالی آ رہا ہے. اگر کچھ ہاتھ میں ہے تو پھر بچوں کو دور ہو جاؤ کہ باپ تو ہفتے کے بعد آیا ہے، اس کا حق ہے. اگر خالی یہ کہتا ہے تو اندھا ہے، بچوں کو رونز رہا ہے، سمجھا؟ تو خالی مت جایا کرو، قرض کرو، جیسے بھی کرو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر کے جایا کرو. وہ کہے گا کہ پھر یہ جمعرات ہی آ رہا ہے. تو فرمایا کہ یکفرن الاحسان، کہ عورت کے ساتھ جتنا بھی نیکی کرے، لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رات من کا تھوڑا سا کمی دیکھے، قالت کیا کہے، ما رأیت من کا خیرا قط، تو میرے ماں باپ کو خدا مارے اور کوئی نہیں تھا، تمہارے جمعراتی کے ساتھ مجھے پھنسایا ہے کہ کچھ بھی تم خیر نہیں لاتے ہو، خیر والا نہیں ہو. تو عورت جو ہے نا، وہ تو حدیث شریف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ پسلی سے پیدا ہے، وہ پسلی ٹیڑھی ہے، اس کے ساتھ ایسے گزارا کرتے رہو.
اگر تم چاہو کہ یہ پسلی کو میں سیدھا کروں وہ ٹوٹ جائے گی، سمجھا جائے؟ تو یہ عورت کا سیدھا ہونا بہت مشکل ہے، تمہیں احتیاط کرنا چاہیے، یہ بہت مکر جانتی ہے۔ ما رأیت منک خیرا قط، کہ کبھی بھی تیرے سے میں نے سہولت نہیں دیکھا، بے سہولت ہے تو۔ قطوں کی کیا ترکیب ہے؟ بار بار پوچھتا ہوں، تم جو شرمیت سے لے کر یہاں تک قطوں کی کیا ترکیب ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا تعویل کریں گے؟ یکفی کا، قطو بمعنی یکفی کا، حسب کا، پھر اس کی ترکیب ہے۔ شرمیت سے شروع ہوتا ہے، ابھی تک تم قطوں کبھی ترکیب یاد نہیں کیا ہے۔ باب المعاصی، بخاری کی